ٹھیک ہے. اچھا نظر امامت ان کا مزید سونے پہ سہار مزید آپ کو بتائیں. اچھا خلیفہ بننے کے کتنے طریقے ہیں میرے عزیزو؟ اللہ نے کچھ نہیں بتایا کہ خلیفہ کیسے بنتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں بتایا، لیکن ان کے ہاں خلیفہ بننے کے طرق موجود ہیں. حدیث کوئی نہیں ہے، قرآن کی آیت کوئی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی جانشینی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. نہ اللہ نے کسی کو تعین کیا ہے، نہ طریقہ بتایا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو تعین کیا، نہ طریقہ بتایا. لیکن ان کے پاس 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ کیا ہے؟ اختیار کا. حل و عقد، اہل حل و عقد، حل بولتے ہیں کھولنے کو، عقد بولتے ہیں گرہ لگانے کو. امت میں جو بڑے لوگ، فوج کے جو جنرل ہوتے ہیں، تجارت کرنے والے جو بڑے تاجر ہوتے ہیں، قبیلوں کے سردار جو ہوتے ہیں، بڑے علماء و زعماء متنفذین، یہ کوئی حدیث نہیں ہے. حل و عقد، اہل حل و عقد، یہ کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، یہ سب من گڑت باتیں ہیں. بدعت کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ بدعت یہی تو ہے کہ کوئی چیز اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، آپ نے اس کو دین میں داخل کر دیا. ان کا نظریہ خلافت و امامت ایک طرف سے تو قرآن پر اللہ پہ تنقیص ہے، دوسری طرف سے سراسر بدعت ہے، سراسر من گڑت باتیں. حل و عقد، کسی کے ساتھ وہ بیعت کر دیں، اور یہ بھی لازم نہیں کہ سب اہل حل و عقد کسی سے بیعت کرے. ان میں سے ایک آدمی کسی سے بیعت کرے تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے. جیسے ملا ہیبت اللہ خلیفہ بنے تو ایک آدمی نے بھی ان سے بیعت کی، کوئی ضروری تو نہیں کہ پاکستان کے بھی علماء ان سے بیعت کریں، ہندوستان کے بھی کرے، سعودی عرب کے بھی کریں، مصر والے تو ان کو جانتے بھی نہیں. ایک آدمی بھی ان سے بیعت کرے حل و عقد میں سے، لشکر کا کوئی سردار، کوئی تاجر، کوئی مولوی، کوئی بھی انسان منصف ہو تو یہ باتیں جو ہیں یہ تو پاگل پن ہے. لیکن یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا مذہب ہے، یہی باتیں ہیں، یہ چھپاتے ہیں. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ امام الحرمین جوینی نے کہا کہ ہم ابو حنیفہ کے نماز پڑھنے کے کہ اقل نماز میں کیا جائز ہے، اس کو اگر ہم لوگوں کو بتائیں کسی کو یقین نہیں آتا. ٹھیک ہے نا، کسی کو یقین نہیں آتا، لوگ ہمیں گالی دیں گے کہ یہ آپ تہمت لگا رہے ہیں امام اعظم پر. اسی طرح ان کا نظریہ امامت اتنا گھٹیا ہے، توحید میں ان کا نظریہ اتنا گھٹیا ہے. ابھی اشارہ کیا ہے خلق اعمال پر کہ یہ عوام اپنے عوام سے بیان نہیں کر سکتے. ان کا نظریہ اتنا گندا ہے، اتنا گھٹیا ہے، اتنا نیچ ہے. اور یہ آ کے پرچیوں پہ آپ شیعہ ہاں مشرک ہیں، اچھا ہم مشرک ہیں. مجسمہ تو تم ہو ملائن، تم کہتے ہو، تم چاہے اشعری ہے، چاہے ماتریدی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، تم سب کہتے ہیں کہ اللہ اپنا پیر رکھتا ہے روز قیامت آتش جہنم میں. یہ یکشف عن الساق، پیر اپنا جو ساق پاک ہو، کیا ہو کیسے بولیں گے اردو میں اس کو، مجھے نہیں معلوم، پیر کو آتش میں جہنم میں ڈال دے گا. سب اللہ کو دیکھیں گے. مجسمہ تو تم ہو، اور تم خود کہتے ہیں یہ دیکھنے جو ہے سر کی آنکھ سے دیکھنے والی چیز ہے، یہ قلب کی مشاہدے کی بات نہیں ہے. تم تو کہتے ہو بالاجماع یہ بات کہتے ہو، اور مشرک ہمیں کہتے ہیں سب دنیا کی جتنی قبائح ہیں، جتنے دنیا میں لواط ہوتے ہیں، شراب پیا جائے، وہ تم اللہ سے نسبت دیتے ہو کہ اللہ کا کام ہے. بندے کا اس میں کوئی عمل ہی نہیں ہے، عمل اس نے انجام دیا ہی نہیں، کسب کیا اس نے. یہ کسب جو ہے یہ بکواس ہے، اس کا کوئی معنی ہی نہیں. وہ تو ہمیں مشرک کہتے ہیں. مسئلہ امامت پہ تو تمہارے یہ نرالا بات ہے. مسئلہ اپنا نظر امامت تو بیان کرو پھر آ کے شیعوں پہ کہ شیعہ کہتے ہیں کہ امام ملائکہ کو دیکھتے ہیں. ہم جواب دیں گے.